کہ قبرستان کے اندر ہمیں کس طریقے سے داخل ہونا چاہیے اور اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنے کا کیا طریقہ ہے، قبرستان میں داخل ہوتے وقت کیا دعا پڑھنا چاہیے، اور میت کو ایصال ثواب کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، کون سی صورتوں کو پڑھنا ہے اور کس طریقے سے دعا مانگنا ہے، اور قبرستان میں جو آداب ملحوظ رکھنا چاہیے وہ سب معلوم کرتے رہتے ہیں، اس لیے یہ مختصر سی کلپ آپ حضرات کی خدمات میں پیش کر رہا ہوں۔ قبرستان میں حتی الامکان کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور حاضر ہو جایا کریں، تاکہ ہمیں ہماری موت کی یاد تازہ ہو جائے۔ ہر آدمی کو مرنے کے بعد آخرت کے مراحل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور قبر کے اندر اہم 3 سوالات کیے جاتے ہیں۔ من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے؟ من نبیو کا، تمہارے پیغمبر کا نام کیا ہے؟ یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھایا جائے گا اور پہچان کرنے کے لیے کہا جائے گا۔ قبرستان میں ہمیں ہفتے میں ایک مرتبہ کم از کم آ کر کے زیارت کرنا چاہیے، تاکہ ہماری موت ہمیں یاد رہے، اور اسی طریقے سے ہم اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب بھی کر سکیں۔ ہم اگر اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں گے تو اللہ پاک ایسے لوگوں کو کھڑا کرے گا جو ہماری موت کے بعد ہمارے لیے بھی ایصال ثواب کرتے رہیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مر جاتا ہے، وفات پا جاتا ہے، تو عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد آدمی ایک مرتبہ سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتا، ایک ایک نیکی کا وہ محتاج ہوتا ہے۔ اس لیے ہم جب تک زندہ ہیں اپنے مرحومین کے لیے، اپنے دوست و احباب کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعائے مغفرت اور ان کے نام پر قرآن شریف پڑھ کر اور ذکر و اذکار کلمہ لا الہ الا اللہ اس طرح کی چیزوں کو پڑھ کر ثواب پہنچاتے رہنا چاہیے، تاکہ ہمارے لیے بھی ایک آخرت کا یہ ذخیرہ بن جائے۔ تو سب سے پہلے ہم اس بات پر آتے ہیں کہ قبرستان میں جب داخل ہوں تو ہمیں کس طریقے سے سلام کرنا ہے۔ تو سلام کے الفاظ یہ ہیں جو حدیث میں منقول ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ یہ دعا ہے جو آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہے، اس دعا کو یاد کر لیجئے، اور جب بھی قبرستان میں داخل ہوں تو اس دعا کو پڑھا کریں۔ اور قبرستان میں داخل ہونے کے بعد جس قبر کے پاس آپ کو جانا ہے اس کے پیروں کی طرف سے آپ کو داخل ہونا ہے۔ مثال کے طور پر مجھے یہاں پر ان کو ایصال ثواب کرنا ہے، تو ان کا یہ پیر ہے، اس جانب قبلہ ہے، تو پیروں کے پاس اس طریقے سے کھڑے ہونا ہے اور سلام کرنا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ دل میں یہ استحضار رہے، یہ خیال رہے کہ گویا ہم اس میت سے جو کہ قبر کے اندر مدفون ہے ان سے ہم بات کر رہے ہیں، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہم جو بھی سلام کرتے ہیں وہ فرشتے اس سلام کو میت تک پہنچا دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو صورتیں ہم تلاوت کرتے ہیں وہ بھی فرشتے اللہ کے حکم سے میت تک پہنچا دیتے ہیں، یعنی اس کا ثواب پہنچا دیتے ہیں۔ تو میت کے پیروں کے پاس آنا ہے اور ہمیں سلام کرنا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور۔ اس کا ترجمہ ہے، اے قبر والے تم پر سلامتی ہو اللہ کی طرف سے، انتم سلفنا، تم ہم سے پہلے قبر کے اندر چلے گئے ہو، ونحن بالاثر، اور ہم تمہارے پیچھے رہ گئے، ہم تمہارے پیچھے آنے ہی والے ہیں۔ تمہارا ایک وقت مقرر تھا، تم قبر میں چلے گئے، ہمارا بھی ایک وقت مقرر ہے، ہمیں بھی ایک دن اسی طرح قبر کے اندر آنا ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے چپل کو اتار دیں، یہ بہتر ہے، کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ اس کے بعد میت کے سینے کے قریب پہنچ جائیں اور اس طرف کھڑے ہو کر کے جو صورتیں آپ کو یاد ہوں وہ صورتیں پڑھ لیں، مثلا سورہ فاتحہ پڑھ لیں، آیت الکرسی کی تلاوت کر لیں، سورہ یاسین پڑھ لیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ
میت کے پاس جو آدمی سورہ یاسین پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس دن اس میت پر سے عذاب کو ہٹا لیتا ہے. اس دن اس میت پر اللہ تعالی عذاب میں خفت پیدا کر دیتا ہے، تخفیف اس میں آ جاتی ہے. اس لیے کوشش یہ کریں جب بھی آپ زیارت کے لیے جائیں تو میت کے پاس کھڑے ہو کر کے سورہ یاسین کی تلاوت کریں. اور سورہ یاسین کی تلاوت بلند آواز سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آہستہ آواز سے کہ زبان حرکت کرے اور آپ کے ہونٹ ہلیں اور آپ کو آواز سنائی دے یا ہلکی سی آواز آ جائے، اتنا کافی ہے. زیادہ بلند آواز سے تلاوت نہیں کرنا چاہیے، بہتر نہیں ہے. اور سورہ یاسین کے علاوہ الہاکم التکاثر، سورہ تکاثر جس کو کہا جاتا ہے وہ پڑھیں، اور آیت الکرسی جیسا کہ میں نے بتایا. اس کے علاوہ جو بھی صورتیں آپ کو یاد ہوں، جتنا آپ کے پاس وقت ہے، گنجائش ہے، آپ اس کی تلاوت کریں. تلاوت کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر کے قبلہ رخ ہو کر میت کی مغفرت کے لیے دعا مانگ لیں. قبلہ رخ ہو کر کے دعا مانگنا یہ افضل ہے. اگر کبھی قبلہ رخ نہیں ہو پائے، کسی اور جانب ہو گئے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور عام قبروں کے پاس جب کھڑے ہوں تو ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنا بالکل جائز ہے، درست ہے. ہاں کوئی عظیم ہستی ہے، کوئی بڑی شخصیت ہے، مثلا کوئی ولی اللہ ہے، ان کی قبر کے پاس ہم حاضر ہوئے اور وہاں پر ہم ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگیں گے تو عام لوگ جب دیکھیں گے تو ان کے دل میں ایک وسوسہ پیدا ہوگا، ایک خیال یہ پیدا ہوگا کہ شاید یہ آدمی جو ولی اللہ کی قبر مبارک پر کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگ رہا ہے، اسی ولی سے مانگ رہا ہے، اللہ سے نہیں بلکہ اسی ولی سے براہ راست کوئی منت یا کوئی دعا طلب کر رہا ہے، جو کہ سراسر شرک ہے، جائز نہیں ہے. اس لیے علماء کرام نے فرمایا، فقہاء اعظام نے فرمایا کہ قبرستان میں عام قبروں کے پاس جب کھڑے ہوں تو ہاتھ اٹھا کر کے قبلہ رخ ہو کر دعا مانگنا بالکل جائز ہے. البتہ کوئی عظیم اور بڑی شخصیت ہے، ولی اللہ ہے، تو ان کی قبر کے پاس جب جائیں تو ہاتھ اٹھا کر کے دعا نہ مانگے بلکہ ہاتھ نیچے رہے. اور بعض لوگ ہاتھ اس طرح باندھ دیتے ہیں یا پیچھے کو کر لیتے ہیں، یہ بھی جائز ہے لیکن ضرورت نہیں ہے. ہاتھ کو نیچے کر دیں، اتنا کافی ہے. اس کے علاوہ حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ جو کوئی اپنے ماں باپ کی قبر پر حاضری دے اور سورہ یاسین کی تلاوت کرے تو اللہ پاک ان کی مغفرت فرما دیتا ہے. میرے خیال سے یہ بہت ساری باتیں آپ حضرات کے ذہنوں میں آ گئیں. ان آداب کا خیال رکھیں تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. اور بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ ہم میت کے لیے، مرحومین کے لیے جو صورتیں وغیرہ تلاوت کرتے ہیں اور جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، استغفار ہے، اسی طریقے سے درود پاک ہے جو پڑھتے ہیں، اس کا ثواب پہنچتا ہے یا نہیں، یہ شبہ پیش کرتے ہیں. ایسا شبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو بھی پڑھیں، میت کی مغفرت کے لیے دعا مانگیں یا درود پاک پڑھیں یا کلمہ طیبہ پڑھیں، قرآن شریف کی تلاوت کریں، صدقہ کریں، نفلی نماز پڑھیں، اور آپ ان کی طرف سے حج کریں، عمرہ کریں، اور ان کی طرف سے آپ صدقہ خیرات کریں یا مسجد میں، مدرسے میں چندہ دیں یا کسی یتیم بیوہ مسکین کی آپ مدد کریں ان کی طرف سے، تو انشاءاللہ سب کا ثواب میت کو اللہ تبارک و تعالی پہنچا دیتے ہیں. اسی طریقے سے میت کو ثواب پہنچانے کے لیے قبرستان میں آ کر کے پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے گھر بیٹھے ہیں، آفس میں ہیں، دکان میں ہیں، بیٹھے بیٹھے آپ نے سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھ لیا اور آپ نے دعا مانگ لی کہ اے اللہ میں نے جو ہے سورہ اخلاص پڑھا ہے اس کا ثواب ہمارے فلاں مرحوم کو پہنچا دے. یا جتنے بھی قبرستان کے اندر اب تک لوگ وفات پا کر پہنچے ہوئے ہیں ان سب کو اس کا ثواب پہنچا دے تو بھی اللہ تبارک و تعالی ثواب کو پہنچا دیتا ہے. قبرستان ہی میں آ کر پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چلتے چلتے آخر میں ایصال ثواب کرنے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ 1 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، اور پھر آخر میں درود پاک 1 مرتبہ پڑھ لیں. اتنا آپ نے پڑھ لیا اور دعا مانگ لی. یہ جتنا میں نے بتایا ہے اتنا پڑھنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اس سے کم بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ایک مناسب طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے، آسان.
کیونکہ سورہ فاتحہ تمام صورتوں میں سب سے افضل صورت ہے، اور سورہ اخلاص کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ جو کوئی 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے وہ ایک قرآن کے برابر ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ ایک قرآن کے برابر ایکسٹرا ثواب، اضافی ثواب ملے گا۔ ایک تو ہے پورا قرآن کریم پڑھنا، اس کا ثواب تو 3 مرتبہ سورہ قل پڑھنے کے برابر نہیں ہو سکتا، اس کا ثواب تو بہت زیادہ ہے۔ 3 مرتبہ سورہ قل پڑھنے سے ایک اضافی ثواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ پورے قرآن کے برابر ہے۔ بہرحال تو میں نے جتنی چیزیں یہ بتائی ہیں اتنا پڑھ کر کے دعا مانگ لے کہ اے اللہ میں نے جو پڑھا ہے یہ فلاں مرحوم کے نام پر پڑھا ہے، اس کا ثواب ان کو پہنچا دے۔ اور بہتر یہ ہے کہ دعا اس طرح مانگے، پہلے حمد وغیرہ، حمد ہے، درود شریف ہے، ربنا آتنا، جو بھی آپ کو عربی دعائیں آتی ہیں وہ سب پڑھنے کے بعد اس طریقے سے آپ دعا مانگ لیں کہ اے اللہ میں نے جو کچھ پڑھا اس کا ثواب سب سے پہلے ہمارے آقا امام الانبیاء محمود کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو پہنچا کر ان کے صدقے میں تمام انبیاء کو اور تمام صحابہ کو، تمام امت مسلمہ کو اور تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا کر ہمارے جو یہ مرحوم ہے، مثلا ہمارے والد محترم جناب عبداللہ صاحب ہیں، والدہ جناب زینب ہیں، اے اللہ ان کو پہنچا دے۔ ভিডিঅ'টো পজ কৰি এই কবজীয়াটোৰ দোৱাটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব পাৰে। Then slide right onto Pirankalia Road. नहर यहीं से पार हो जाएगी? हाँ ये यहीं से पार हो जाएगी। अच्छा अच्छा। ये सामने ये नहर है, नहर के बगल पे ही है ना ये पूरा नहर है। इसका मतलब दरगाह शरीफ तो और भी है सलीम भाई है। हाँ वो नहर के ऊपर, नहर के ऊपर ये पुल है सामने। निशान भाई हाँ इधर अंदर जाके बड़े इमाम साहब की दरगाह के लगे। हाँ 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 ये नहर है। हाँ ये भी ऐसा है कि इसमें तैरना आवे। ये नहर के बाद वो दूर में वो दरगाह शरीफ है। बैरिकेडिंग लगा रखी है ना उसके अंदर ना। एक कल ऐसे ही दरगाह लगे ऐसे ना सभी आइए। सजरा को ना हरी पाक से हमको सजरा को তেখেত বক্তিয়াকিৰাৰ মুৰিদ হয়। চিস্তিয়া চাবৰিয়া চিলচিলা হয়। मेन गेट है ये। सलीम भाई कलिया शरीफ में खड़े होते हुए और ये ठीक कलिया शरीफ के मज़ार के बाहर खड़े हैं। और ये इसके पास में बगल में मस्जिद है। हाँ बगल में ये मस्जिद देख रहे हैं, ये मस्जिद है कलिया शरीफ की। और ये मेन गेट दरवाजा से ভিতৰলৈ যোৱা। चलते हैं निशान में गार्ड करके आते हैं। এখন গেটে ওলাই যোৱা গেট। हाँ ওলাই যোৱা गेट इधर से निकल जाए। निकल तो जाएंगे पर अभी अली भाई किधर है? हाँ हाँ ঢগাচৰীৰ বাহিৰত য'ত মানুহে নাম দোৱা চোৱা পঢ়ি থাকে, দোৱা পঢ়া জেগাটো মানুহ বহি আছে, দোৱা পঢ়ি আছে।
हजरत साबिर पाक तेखतर दरगाह शरीफ। जिशान भाई, दिल्ली निकल गए हैं ना हम लोग। यहाँ से दिल्ली 180 किलोमीटर दिखा रहे हैं कलियार शरीफ से। हाँ, ये 180 दिखा रहे हैं। हाँ ठीक, तो करीबन 3 घंटा लगेगा इंशाल्लाह दिल्ली पहुँचने के लिए। 3 साढ़े 3 घंटा। हाँ 3 घंटा लग जाएगा, ठीक है ना। 5:30 8 तक पहुँच जाएंगे। हाँ